بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ جمعہ کی بہت پیاری دعا آپ سے شیئر کر رہے ہیں۔ سکون سے سنیں اس دعا کو اور لازمی دوسروں تک شیئر بھی کر دیں۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما لے جنہیں تو ہدایت فرماتا ہے، اور وہ جو صراط مستقیم پر چلتی ہیں، جو توبہ کرتی ہیں، جن کی توبہ کو تو قبول کرتا ہے، جو تیرا خوب شکر ادا کرتے ہیں اور جن پر تو اپنا خاص کرم فرماتا ہے۔ جمعہ کا ہر ایک سجدہ منظور خدا ہو جائے، آپ کی دعا کے سنگ رب کی رضا ہو جائے۔ جمعہ کی برکت سے آپ کو اتنی خوشیاں ملیں، آپ کے سارے دکھ تکلیفیں دور ہو جائیں۔ بارگاہ الہی میں دعا ہے کہ رب العزت آپ سب کی ہر نیک تمنائیں پوری فرمائے، صحت عطا فرمائے، خوشیاں نصیب فرمائے، کسی کا محتاج نہ کرے اور ہمیشہ اپنی پناہ میں رکھے۔ اے اللہ پاک، اس جمعہ کے مبارک دن کی طفیل سب کو صحت، عزت، عظمت، نعمت، راحت، برکت، دولت، سلامتی، زندگی، کامیابی، مسکراہٹیں، محبتیں اور لاتعداد خوشیاں نصیب فرما دے۔ اے میرے پروردگار، تجھے تیری عزت و وقار کا واسطہ پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ وفات پا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما دے، انہیں قبر کے عذاب سے بچا۔ جو بیمار یا پریشان حال ہیں تو ان پر اپنا خاص کرم فرما دے، ان کی بیماری اور پریشانی کو دور فرما دے۔ اے میرے پروردگار، تجھے تیری بادشاہت کا واسطہ ہمارے گناہ کو معاف فرما اور اپنا رحم و کرم نازل فرما۔ اے اللہ، جن لوگوں سے تو راضی ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر لے۔ اے اللہ، جن لوگوں پر تیرا خاص کرم ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر لے۔ اے اللہ، جن لوگوں کو تو معاف کر چکا ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ اے اللہ، جن لوگوں سے تو بہت زیادہ پیار کرتا ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ اے اللہ، جن لوگوں کی تو توبہ قبول کرتا ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ اے اللہ، جن لوگوں کی تو دعائیں قبول فرماتا ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما لے۔ اے اللہ، جن لوگوں کو زندگی کی ہر نعمت عطا کی ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر لے اور ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اے میرے اللہ، تقدیر کی برائیوں سے بچا لے۔ اے اللہ، ایمان کی لہروں کو حرکت دے دے۔ اے اللہ، ہمارا کھویا ہوا دین ہمیں واپس دے دے۔ اے اللہ، مسلمان بہو بیٹیوں کو سکھی سنسار عطا فرما۔ اے اللہ، خاموش فتنوں سے امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہماری آنکھوں کو پاکیزہ بنا دے۔ اے اللہ، تجھ سے مانگنے کی لذت عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے خیالات کو پاکیزہ بنا دے۔ اے اللہ، دنیا کی گہرائیوں میں تیرنے سے بچا لے۔ اے اللہ، علم و تقوی کی گہرائیوں میں تیرنے والا بنا دے۔ اے اللہ، ہم کو حلال رزق عطا فرما۔ اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کے پالنے والے، اے زندگی اور موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسان اور جنات کے معبود، اے عرش اعظم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ۔ اے اللہ، ہم تیری گناہ گار بندے ہیں، تیری خطا کار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہم اپنے اگلے پچھلے ذخیرہ کبیرہ، چھوٹے بڑے سبھی گناہوں اور خطاؤں اور نافرمانیوں کی تجھ سے معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کو غفلت سے دور کر دے اور ہم کو آخرت کی تیاری کی فکر عطا فرما۔ اس دنیا میں اور اس زندگی میں اپنے رسول کا تابعدار بنا دے تاکہ قیامت میں ذلت اور رسوائی نہ ہو۔ یا اللہ، اپنے مومن مخلص بندوں کے ساتھ ہمارا حشر فرما دے
اور دوزخ کے عذاب سے ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھ۔ یا اللہ ہم کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، اور اپنی رحمت سے ہم سے وہ کام لے لے جس سے آپ راضی ہوں، اور ان کاموں سے بچا لے جن سے آپ ناراض ہوں۔ یا اللہ شیطان کی گمراہیوں سے ہم سب کو کامل طور پر محفوظ رکھ۔ اے میرے اللہ، ہم عاجز بندے تیری پاکی بیان کرتے ہیں اور تیرے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ ہمارے دلوں کو اخلاص کے ساتھ اپنے دین کی طرف پھیر دے۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم کو پکا اور سچا مسلمان بنا دے۔ اے اللہ ہماری مشکلات کو آسان فرما دے۔ اے میرے اللہ ہم کو اسلام پر استقامت نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، ہم کو شیطان اور نفس کی شر سے بچا۔ اے اللہ ایمان کے ساتھ خاتمہ کیجیے۔ یا اللہ میرے قدموں کو صراط مستقیم پر قائم رہنے والا بنا دے۔ یا اللہ اپنی رضا پر راضی رہنے کی توفیق دے۔ اے اللہ اپنی خاص رحمت نازل فرما اور اپنے قہر و عذاب سے بچا لے۔ یا اللہ قیامت کی رسوائی سے بچا لینا۔ اے میرے اللہ اپنی عرش کے سائے میں جگہ عنایت فرمانا، قیامت کے روز اپنا دیدار نصیب فرمانا۔ اے اللہ قبر کے اندھیرے اور عذاب سے بچانا، منکر نکیر کے سوالات کے وقت ہماری مدد فرما۔ ہمارا نام اعمال داہنے ہاتھ میں دینا۔ یا اللہ دنیا کے تمام انسانوں کو ہر طرح کی برائیوں سے بچا لینا۔ یا اللہ جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ جو لوگ بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے والدین کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو حلال رزق عطا فرما، حرام سے بچا۔ یا اللہ ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ کافروں کو ہدایت عطا فرما اور ہماری مدد فرما۔ یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہمیں بن مانگے سب کچھ عطا فرما۔ یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر عطا فرما۔ یا اللہ جب بھی ہمیں موت آئے ہماری زبان پر کلمہ جاری فرما دے۔ یا اللہ کبھی تیرے بندوں کا محتاج نہ فرمانا۔ یا اللہ جدال کے فتنے سے ہماری حفاظت فرما دے۔ یا اللہ ہمیں قدرتی آفتوں سے بچا۔ یا اللہ حج بیت اللہ مقبول نصیب فرما۔ یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اور پکا امتی بنا دے۔ یا اللہ نفس کی شرارت سے محفوظ فرما۔ یا اللہ چھوٹی بڑی تمام بیماریوں اور تمام محتاجیوں سے ہماری اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما دے۔ یا اللہ قیامت کے روز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے آب کوثر پینا نصیب فرما دے۔ یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمارے لیے قبول فرما لے۔ یا اللہ ایک لقمے کے برابر ہمیں دنیا کے حوالے نہ فرمانا۔ یا اللہ ہم سب کو نیک اور فرما بردار بنا دے۔ یا اللہ میرے دل کو منافقت سے، میرے اعمال کو دکھاوے سے، میری زبان کو جھوٹ سے اور میری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے، اور ہم سب کو اپنا شکر گزار اور عبادت کرنے والا بنا دے۔ اے میرے پروردگار مجھے ایسے لوگوں کی محبت عطا فرما جو تیرے پسندیدہ ہوں، اور مجھے تجھ سے قریب کر دے جو مجھے تیری یاد دلاتے رہیں اور میری ایمان میں اضافے کا سبب بنا دے۔ اے اللہ میں تجھ سے ایسی معافی مانگتی ہوں جو ہمارے لیے کافی ہو جائے، اور ایسی عافیت جو ہمیں بے پرواہ کر دے، اور جنت الفردوس میں ایسا ٹھکانہ جو ہمیں بلند تر کر دے، اور رحمت و بخشش اپنے لیے، والدین اور زندہ مرد مسلمانوں کے لیے مانگتی ہوں۔ اے میرے پروردگار ہمارے ان گناہوں کو بخش دے جو ہماری دعاؤں کو قبول نہیں ہونے دیتے۔ یا اللہ کریم ہر اس دل پر رحم فرما جس کا درد تیرے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔
یا رب العالمین ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما دے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے اور ہمیں صحت و ایمان والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ پاک مجھ سے جڑے تمام رشتوں کو خیر و عافیت والی زندگی عطا فرما۔ مجھ سے جڑے تمام رشتوں کی رزق و روزی کاروبار میں برکت عطا فرما۔ مجھ سے جڑے تمام رشتوں کو بیماریوں پریشانیوں سے محفوظ فرما۔ مجھ سے جڑے تمام رشتوں کو حسد نظر بد اور ہر شر سے محفوظ فرما۔ یہ دعا میری اور تمام سننے والوں کے حق میں بھی قبول و منظور فرما دے۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما اور جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عنایت فرما۔ ہماری دعا اپنی رحمت سے اپنی کرم سے قبول فرما اور جس نے یہ دعا سنی ہے اور آگے شیئر بھی کی ہے اس کی ساری پریشانیوں اور تکلیفوں اور بیماریوں کو دور فرما اور صحت و تندرستی عطا کر۔ اے اللہ وہ صبر عطا کر جس کے بعد کبھی حوصلہ نہ ٹوٹے، وہ رحمت عطا کر جو ہمیشہ جاری رہے، وہ راستہ دکھا جو تیری طرف جائے، وہ کامیابی عطا کر جو تکبر سے پاک ہو، وہ رزق عطا کر جس میں برکت ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو ناگہانی آفت سے بچا لے۔ یا اللہ پاک میرے گھر والوں کی، میرے والدین بہن بھائی رشتہ داروں اور دوست احباب کی، یا اللہ ان سب کی خیر فرما جن کو میں جانتی ہوں یا جن کو نہیں جانتی، یا جو نزدیک ہیں یا دور ہیں۔ اے میرے مالک سب مومن مسلمانوں کی تکلیفیں پریشانیاں دور فرما دے۔ یا اللہ پاک میں نہیں جانتی میرے پیاروں کو کیا کیا مشکلات ہیں، پر تو سب جانتا ہے۔ میں ان کی خاموشی اور تو ان کی آہ و بقا سنتا ہے۔ میں ہنستے دیکھتی ہوں اور تو ان کو روتا دیکھتا ہے۔ میں ان کو ظاہر دیکھ سکتی ہوں جبکہ تو ان کی روح تک سے واقف ہے۔ اللہ پاک میں آپ سے دعا کرتی ہوں کہ ان کو وہ سب عطا ہو جس کی ان کو ضرورت ہے اور جو ان کے لیے بہتر ہے۔ ان کی مشکلیں، دکھ، تکلیفیں اور پریشانیوں کو دور فرما اور ان کو زندگی میں خوشیاں اور کامیابیاں عطا فرما۔ اے اللہ رب العزت اس بے تاب نفس اور کمزور جسم پر رحم فرما، اسی لیے کہ جو تیری سورج کی تپش کو برداشت نہیں کر سکتی وہ تیری جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کرے گی؟ جو تیری بادل کی گرج سے ہی کانپ اٹھتی ہے وہ تیری غضب کی آواز کو کیسے سن سکتی ہے؟ جس سے تیری رحمت اور پیار کی عادت ہے وہ تیری ناراضگی کا سامنا کیسے کرے گی؟ یا الہی ہمارے حال پر رحم فرما اور کرم فرما اور ہم سب کو معاف فرما اور ہم سب سے راضی ہو جا۔ یا اللہ جو تو نے عطا کیا اور جو تو نے عطا نہیں کیا اور جو تو نے دے کر لے لیا ان سب پر تیرا شکریہ، کیونکہ جو تو نے عطا کیا وہ تیری نعمت اور جو تو نے عطا نہیں کیا اس میں تیری حکمت اور جو تو نے دے کر لے لیا وہ ہمارا امتحان۔ یا اللہ ہمیں ہر حال میں اپنا شکر ادا کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ تو نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے وقت محفوظ رکھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر محفوظ رکھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے محفوظ رکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے حملے سے محفوظ رکھا، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رکھا، حضرت نوح علیہ السلام کو طوفان سے کشتی میں محفوظ رکھا، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رکھا، حضرت نوح علیہ السلام کو طوفان سے کشتی میں محفوظ رکھا۔ یا اللہ ایسے ہی اپنی رحمت سے اس دعا کے سننے والوں اور سن کر آگے بھیجنے والوں کو، ان سب کے تمام گھر والوں کو ہر تکلیف، دکھ، آزمائش، افلاس، تنگی، قرض، مرض، بھوک، بیماری اور ہر پریشانی سے محفوظ رکھنا۔
اے میرے معبود کرم میری ان گناہوں کو بخش دے جو برائیوں اور آفتوں سے بچانے والی پناہوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ یا اللہ میری ان گناہوں کو معاف کر دے جو عذاب نازل کرواتی ہیں۔ یا اللہ کرم فرما میری ان گناہوں کو بخش دے جو نعمتوں کا رنگ بدل دیتی ہیں اور انہیں آفت میں بنا دیتی ہیں۔ یا اللہ میری وہ گناہ معاف فرما دے جو دعاؤں میں حائل ہوتی ہیں اور قبولیت کی منزل تک نہیں پہنچ پاتی۔ یا اللہ کرم فرما میرے وہ گناہ معاف فرما دے جو بلائیں نازل کرواتی ہیں۔ یا رب ہم سب گناہ گار بندے ہیں، اے رب العزت ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمیں نیک کام کرنے میں ہماری مدد فرما۔ اے پروردگار مجھے وہ طاقت نہ دے جس میں دوسروں کو کمزور سمجھوں، مجھے وہ دولت نہ دے جس کی خاطر میں دوسروں کو غریب سمجھوں، مجھے وہ علم نہ دے جس سے میں اپنے سینے میں چھپا کر رکھوں، مجھے وہ بلندی نہ دے کہ مجھے کچھ اور نظر نہ آئے، مجھے وہ سب کچھ دے جو میں دوسروں میں بانٹ سکوں۔ آمین یا رب العالمین۔